بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ بھکاریوں نے، پیشہ ور بھکاریوں نے، بدنام زمانہ بھکاریوں نے اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر انتہائی پریشانی کی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق یہ بڑی سنگین خبر ہے کہ صرف سعودی عرب نے مختصر عرصے میں 56,000 سے زائد پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا ہے، اور اس بات کا انکشاف DGFIA نے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں انکشاف کرتے ہوئے کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ اب یہاں کے لوگ بھکاری بن کے جانے لگے ہیں، اور وہاں پہ جس شرمندگی کا سامنا وہاں کے مقیم پاکستانی مزدوروں کو، محنت کش طبقے کو، رزق حلال کمانے والوں کو کرنا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں صرف ڈیپورٹ کرنا کافی نہیں ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ضرور کاٹے جانے چاہیے۔ DGFIA نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ایسے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کے امیگریشن نظام، بین الاقوامی ساکھ اور ویزا پالیسی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ DGFIA کے مطابق سال 2025 کے دوران اب تک 51,000 افراد کو مختلف ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیا جا چکا ہے، جن میں بڑی تعداد میں ایسے مسافروں کی تھی جو بیرون ملک غیر قانونی سرگرمیوں کے ارادے سے روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف سعودی عرب نے رواں سال، یہ صرف رواں سال کی بات ہے، 24,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے جرم میں ڈیپورٹ کیا۔ دبئی نے 6,000، جبکہ آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو واپس بھیجا۔ یعنی اب یہ بے شرم لوگ آذربائیجان تک جانے لگے ہیں۔ آذربائیجان پاکستانیوں کو اب بھی ویزا آن ارائیول دے رہا ہے، لیکن یہ جو صورتحال بن رہی ہے وہاں پہ بھی اب پابندیاں لگنے والی ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 56,000 پاکستانی صرف سعودی عرب سے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی رپورٹ ہے۔ DGFIA کے مطابق نیا خطرناک رجحان سامنے آیا ہے، بلکہ اگر ہم اس کو کہیں کہ خطرناک نہیں، شرمناک اور مذہب کو بھی بدنام کرنے کا رجحان سامنے آیا ہے، کہ جس میں لوگ عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفتیش کے دوران متعدد مسافروں کے پاس یورپی ممالک کے مکمل سفری ڈاکومنٹس موجود تھے، جس پر انہیں شواہد کے ساتھ آف لوڈ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال 24,000 پاکستانی کمبوڈیا گئے، جن میں سے 12,000 تاحال واپس نہیں آئے۔ برما سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، صرف 1,500 واپس آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برسوں میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں میں پاکستان ٹاپ 5 ممالک میں شامل تھا۔ گزشتہ سال 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، جبکہ رواں سال یہ تعداد کم ہو کر 4,000 رہ گئی ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ دبئی اور جرمنی نے پاکستانی سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری سہولت ختم کر دی۔ یعنی یہ وہ ہمارے امیگریشن کا نظام ہے جس نے یہ تباہی پھیری ہوئی ہے۔ ساتھ میں اگر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب اس سوال پہ جب اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، پھر ہمارے بہت سے لوگ خفا ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے واقعات میں کمی لائی جائے۔ اجلاس میں ایک حیران کن انکشاف بھی سامنے آیا، ایک حیران کن معاملہ بھی سامنے آیا، جس میں ایک جعلی فٹ بال کلب نے فٹ بال ٹیم کے نام پر افراد کو جاپان بھجوا دیا۔ اور حیرت انگیز طور پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک معذور یعنی ایک لنگڑا شخص بھی فٹ بالر ظاہر کر کے جاپان پہنچ گیا۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ اسی جعلی کلب کے ذریعے 2022 میں بھی بہت سارے افراد جاپان بھیجے جا چکے تھے۔ اور اسی طرح ایتھوپیا اور زامبیا کے راستے بھی پاکستانی شہری غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی تصدیق کرتے ہوئے DGFIA نے اعتراف کیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے کاؤنٹرز پر عملہ کم اور دباؤ بہت زیادہ ہے، جسے فوری طور پر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قائمہ کمیٹی نے ان انکشافات کے بعد زور دیا ہے کہ مزید سخت اقدامات کیے جائیں۔ پاکستانی بھکاریوں نے جو حال سعودی عرب میں اور دبئی میں کیا ہوا ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہاں پہ کی جو حکومتیں ہیں وہ بہت جلد پاکستانیوں کے حوالے سے سخت اقدامات کریں گی، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جو بھکاری وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں ان کی تشہیر کی جائے، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، انہیں دکھایا جائے پورے پاکستانی قوم کو، تاکہ کچھ تو ان کو ذلت ملے اور کچھ تو انہیں شرم آئے، تاکہ دوبارہ یہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ خدا حافظ۔